نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فاذكروني أذكركم. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قد قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم، صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. حاضرین محفل، آج کی یہ نورانی اور مبارک محفل حضور غوث الثقلین، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، سرکار غوث اعظم شہنشاہ بغداد سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس سراپا قدس کی مناسبت سے اور قدوۃ الاولیاء زبدۃ الاصفیاء منبع رشد و ہدایت حضرت سیدنا ابو الخیر 9 لکھ ہزاری علیہ الرحمت و رضوان کے
عرس مقدس کی نسبت سے منعقد ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور غوث پاک پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سید ابو الخیر نولک ہزاری علیہ الرحمت و رضوان کے عرس کی اس نورانی محفل کو قبول فرمائے، اور جن جن حضرات نے اس عرس پاک کی محفل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے لنگر شریف میں حصہ لیا، انتظام اہتمام میں حصہ لیا، اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کے فیض سے سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ اولیاء اللہ جن کے ہم عرس مناتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ عظمت اور یہ رفعت عطا فرمائی، اس کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ کریم نے کئی مقامات پر فرمایا۔ ان کی عظمتوں کا راز کیا ہے؟ اللہ کریم کا قرآن گواہ ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا جس شخص نے نیک عمل کیے، مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ صاحب ایمان ہو۔ اللہ کریم نے ایسے مرد اور عورتیں جو ایمان والے ہوں اور نیک عمل کریں، اعمال صالح، اچھے اعمال، نیک اعمال اختیار کریں، نیکیوں والی زندگی اختیار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے قرآن مجید میں وعدہ فرمایا ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً۔ ایسے لوگوں کو ہم پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں، حیات طیبہ عطا فرماتے ہیں۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اولیاء اللہ کی عظمت کا یہ بلند ترین اور روشن ترین پہلو ہے کہ وہ ایسی زندگی اختیار کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر والی زندگی ہے، اور ایسی زندگی گزارتے ہیں جو نیک اعمال والی زندگی ہے۔ من عمل صالحا، ان کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں بسر ہوتی ہے، اور ان کے اعمال نیک اعمال، اعمال صالحہ ہوتے ہیں، اور وہ اپنی زندگی اسی مقدس راستے پر بسر کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے ایک آیت میں ان سے وعدہ فرمایا کہ میں ایسے لوگوں کو حیات طیبہ عطا کرتا ہوں۔ دوسری آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ کریم نے وعدہ فرمایا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت سیدی امام محمد رضا علیہ رحمت و رضوان نے اس آیت کا ترجمہ فرمایا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارے چرچے کروں گا۔ اللہ کے نیک اور مقبول اور محبوب بندے جب دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، تو جب ان کا وصال ہوتا ہے تو اللہ کریم اپنا وعدہ پورا فرماتا ہے کہ وہ دنیا کی زندگی میں اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں، اور جب دنیا سے جاتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذکر کے چرچے فرماتا ہے۔ اور سرکار غوث الثقلین حضور سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں غوث اعظم کے مقام اور مرتبے پر فائز ہیں۔
اور صحابہ کرام اور تابعین کے بعد اہل بیت اطہار کے بعد پوری امت میں مرتبہ ولایت میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت عطا فرمائی ہے، اور تصوف کے چاروں سلسلے یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیض یافتہ ہے۔ معروف سلاسل طریقت میں سلسلہ عالیہ قادریہ ہے، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ ہے، سلسلہ عالیہ چشتیہ ہے، سلسلہ عالیہ سہروردیہ ہے، یہ معروف سلسلے ہیں، اور یہ سب کے سب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض یافتہ ہے۔ اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجیب الطرفین تھے، اور امت میں ان کو غوث اعظم کا مقام ملا۔ ان کی عظمت کا راز، یہ جتنے بھی اولیاء کرام دنیا میں گزرے، ان کی عظمت کا راز یہ تھا کہ انہوں نے بڑی مبارک زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کی بندگی اور اس کے ذکر کا راستہ انتخاب کیا انہوں نے، اور اسی راستے پر رہے۔ ان دو آیتوں سے یہ مضمون واضح ہوا کہ اولیاء اللہ کے وصال کے بعد ان کو حیات طیبہ ملتی ہے، اور ان کے ذکر کے اللہ تبارک و تعالی چرچے فرماتا ہے۔ ان کے چرچے ہوتے ہیں جب دنیا سے وصال فرما جائے، تو ان کے وصال کے بعد جو عرس منائے جاتے ہیں، ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ دراصل اللہ تبارک و تعالی اپنا وعدہ جو ہے اس کو پورا فرما رہا ہے، وعدہ الہی کی تکمیل کی جا رہی ہے۔ قرآن مجید کی آیات میں جب غور کریں تو ان اولیاء اللہ کی جو مبارک زندگی ہے، اس پر قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ کریم نے نشاندہی فرمائی۔ ان کی کچھ خوبیاں اور ان کی کچھ اللہ کریم نے علامات قرآن مجید میں نشانیاں بیان فرمائی۔ ایک مقام پر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ ان اولیاء اللہ کو یہ عظمت ملی اور یہ مقام اور مرتبہ ملا کہ آج ان کے مزارات زندہ ہیں، اور اپنے مزارات مقدسہ میں وہ اللہ کی مخلوق کو فیض عطا فرما رہے ہیں۔ اور اس کا راز قرآن مجید کی دو آیتوں سے ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ اب تیسری آیت کریمہ میں یہ راز بیان کیا کہ ان کی عظمت کا راز یہ ہے کہ جب ان کی رات گزرتی ہے تو عام آدمی کے رات گزارنے کی نسبت ان کی راتیں اور طریقے سے گزرتی ہیں۔ ان کو عظمت اس لیے عطا کی گئی کہ ان کا اپنے مولا سے، اپنے اللہ سے تعلق ہوتا ہے، اور یہ قرب الہی کی منزلوں پر فائز ہوتے ہیں، اور تقرب الہی جب ان کو حاصل ہو جاتا ہے تو اپنے اللہ کریم سے ایسی لو لگاتے ہیں، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ اللہ کریم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو رات بسر کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ، باتا یبیتو کا معنی ہے رات گزارنا، رات بسر کرنا۔ تو اللہ کریم نے ان اولیاء اللہ کی اس تیسری آیت کریمہ میں ایک نشانی، ایک پہچان، ایک علامت بیان فرمائی۔ والذین، یہ وہ لوگ ہیں، یبیتون، جو رات بسر کرتے ہیں، گزارتے ہیں، لربہم، اپنے پروردگار، سجدًا وقیاما، کبھی سجدہ کرتے ہوئے رات بسر کرتے ہیں، اور کبھی ہاتھ باندھ کر اپنے مولا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اپنی راتوں کو گزارتے ہیں۔ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اشارہ اس طرف ہے، سجدًا وقیامہ کا لفظ استعمال کر کے اللہ کریم نے فرمایا کہ ان کی راتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور اس کی بندگی میں گزرتی ہیں۔
یہ راز ہے ان کا۔ ایک تو یہ اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں ہر وقت، اور دوسرا یہ نیک اعمال اختیار کرتے ہیں۔ تیسرا ان کی عبادت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ رات ان کی قیام، رکوع و سجود کے اندر گویا کہ عبادت الہی، بندگی الہی کے اندر ان کی رات گزر جاتی ہے، اور یہ اپنے مولا کی یاد کے اندر اپنی رات کو بسر کرتے ہیں۔ ان کی لو اپنے رب کریم سے لگتی ہے، اور پھر زندگی کا کوئی لمحہ جو ہے ان کا یاد الہی سے غافل نہیں ہوتا۔ اب آئیے، چونکہ یہ ماہانہ محفل درس قرآن و حدیث بھی اس میں شامل کر لی گئی، 3 موضوع اس میں نسبتیں ہیں آج کی محفل میں۔ قرآن مجید کی 3 آیات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ ان اولیاء اللہ کی عظمت کا راز کیا ہے۔ چوتھی آیت کریمہ میں ذرا دیکھیے کہ اللہ کریم نے پھر ان کا جو صفاتی نام ہے اس کا ذکر قرآن مجید میں فرما دیا۔ ولی اللہ کی جمع ہے اولیاء اللہ۔ جب ہم کہتے ہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ولی تھے اور مقام غوث اعظم پر فائز تھے، اور حضرت سیدنا ابو الخیر نولک ہزاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ قدوۃ الصالحین ہیں اور منبع ولایت ہیں، اور آپ زبدۃ العرفاء ہیں، تو پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ہیں ولی اللہ، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست۔ تو اس کی جمع ہے اولیاء اللہ۔ تو ان تمام اولیاء اللہ کی عظمت قرآن مجید میں بیان کر دی، اور فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا بلا شبہ جو اللہ کے ولی ہیں ان پر کوئی خوف نہیں، قیامت کے دن انہیں کوئی غم نہیں ہوگا، ہے جی۔ اور پھر نشانی دیکھیے یہاں بھی بیان کر دی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے کے بعد تقوی بھری زندگی اختیار کرتے ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور اس کے عنصر کیا ہیں کہ خوف الہی اور محبت رسول اور اتباع سنت، یہ وہ مدارج و مقامات ہیں کہ جو ان اولیاء اللہ کو عطا کیے جاتے ہیں، اور پھر یہ اللہ کریم کے قرب کی منزلیں طے کرتے ہیں، اور ولایت کی بہت سی منزلیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی مختلف اولیاء اللہ کو مختلف منزلوں پر فائز فرماتا ہے، جن میں آپ نے سنا ہوگا کہ ایک قطب ہوتا ہے، ایک غوث ہوتا ہے، ایک فرد ہوتا ہے، کچھ اوتاد ہوتے ہیں، کچھ صلحاء ہوتے ہیں، کچھ قطب الاقطاب ہوتے ہیں، کچھ غوث الاغیاث ہوتے ہیں۔ تو یہ ولایت کے مدارج ہیں جن کی تعداد محق الفقراء میں 24 لکھی گئی ہے، کہ ولایت کی 24 منزلیں ہیں، اور ہر ولی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی منزل پر فائز فرماتا ہے۔ ہیں سب اللہ کے ولی، لیکن پھر ان کے درجات ہیں، جیسے تیسرے پارے کی پہلی آیت میں فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت عطا کی۔ اسی طرح اولیاء اللہ کے مدارج ہیں، ان کے مقامات ہیں، تو بعض اولیاء اللہ کو بعض اولیاء پر فضیلت حاصل ہے، لیکن اللہ کریم نے سب کی پہچان بیان کرنے کے بعد ان کے صفاتی نام کا تذکرہ کر دیا۔ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ سب کے سب اولیاء اللہ ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی ان پر کوئی خوف نہیں، اور آخرت میں بھی انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ ان کے مقام اور مدارج بیان کیے گئے، ایک اور مقام پر ان کی ایک نشانی بیان فرمائی، ذرا غور سے سنیے۔ اس آیت کریمہ میں فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا
وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ ایک نشانی یہ بیان کی کہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا، کہ جب زمین پر چلتے ہیں تو ان کی رفتار بڑی ایسی پیاری رفتار ہوتی ہے۔ عباد الرحمن عاجزی انکساری کا پیکر بن کر وہ زمین پہ چلتے ہیں۔ تکبر، غرور، رعونت، فرعونیت ان کے قریب تک نہیں ہوتی، وہ نہایت عاجزی انکساری سے اور آہستہ آہستہ اللہ کی زمین پر چلتے ہیں۔ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا۔ رعونت، فرعونیت اور تکبر یہ ضد ہے، یہ ان کے قریب تک نہیں ہوتی، ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے، ان کے اندر انکساری ہوتی ہے، یہ اپنی ذات کی نفی کرتے ہیں اور عاجزی انکساری کا پیکر بن کر خدا کی زمین پر چلتے ہیں۔ اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، اور کسی کم علم اور جاہل سے اگر واسطہ پڑے تو اس سے الجھتے نہیں ہیں، اس سے الجھتے نہیں ہیں، قالوا سلاما، سلام کہہ کے آگے گزر جاتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں کئی مقامات پر نشانیاں بیان کی گئیں۔ ایک مقام پر فرمایا الکاظمین الغیظ، ایک پہچان ان کی یہ ہے کہ یہ غصے کو ضبط کرتے ہیں، اور والعافین عن الناس، اور اگر کوئی غلطی کر کے معافی مانگے تو اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ان کے اندر خوبی ہے عفو اور درگزر کی، ان کے اندر خوبی ہوتی ہے عاجزی انکساری کی، اور ایک حقوق اللہ کا معاملہ ہے اور ایک حقوق العباد کا۔ اور حقوق اللہ کا جو معاملہ ہے وہ تو کئی آیات میں آ گیا جو میں بیان کر چکا ہوں کہ یاد الہی، ذکر الہی، عبادت اور بندگی رب میں اپنی زندگی کے اوقات گزارتے ہیں، اور حقوق العباد کا معاملہ آتا ہے تو بڑے نرم خو ہوتے ہیں، عاجزی انکساری ان کے اندر ہوتی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا کہ رحماء بینہم، کہ آپس میں بڑے رحم دل اور نرم خو ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام خوبیاں جو قرآن مجید میں بیان کی گئیں، اور حدیث قدسی ہے بخاری شریف میں، اس میں ان کو جو مقام عطا کیا جاتا ہے اس کا ذکر کیا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل فکنت سمعہ الذی یسمع بہ وکنت بصرہ الذی یبصر بہا۔ سرکار مدینہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جو فرائض کی پابندی کے بعد نفلی عبادت کی کثرت کرتے ہیں، فرضوں کی پابندی کے بعد نفلوں کی کثرت کرتے ہیں، اور نفلوں کی کثرت کے ذریعے ان کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، ان کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور جب اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے تو اللہ پاک نے فرمایا فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں پھر اپنے اس بندے کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، وَكُنْتُ بَصَرَهُ الَّذِي، میں اس بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، وَكُنْتُ رِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، وَكُنْتُ يَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے۔ گویا ان کو جب مرتبہ ولایت عطا کیا جاتا ہے اور اپنا قرب اللہ کریم عطا فرماتا ہے، پھر ایک ایسے مقام پر ان کو پہنچا دیا جاتا ہے اولیاء اللہ کو کہ اللہ کریم فرماتا ہے میں اپنے اس ولی کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے سنتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے چلتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے پکڑتا ہے۔ شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی کو یہ خوبیاں عطا کی جاتی ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ پھر اللہ کا ولی اپنی طاقت سے نہیں سنتا، دیکھنے کے لیے طاقت رب کی ہوتی ہے، آنکھیں ولی کی ہوتی ہیں، کان اللہ کے اس ولی کے ہوتے ہیں، مگر اپنی قوت سماعت سے نہیں سنتا، وہ تو پھر اللہ کی دی ہوئی طاقت سے سنتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
والجماعت، مسلک حق اہل سنت والجماعت۔ اب حدیث شریف میں سے ایک مثال ذرا سن لیجئے۔ قرآن مجید میں تو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے تشریف لے جا رہے تھے اور 3 میل کے فاصلے پر تھے، تو چیونٹیوں کی ملکہ جو ہے اس نے چیونٹیوں سے کہا کہ اے چیونٹیوں، سوراخ جو ہے ان کے اندر داخل ہو جاؤ، بلوں کے اندر، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، ان کا لشکر بھی ساتھ ہے، وہ تمہیں پاؤں تلے نہ راؤنڈ ڈالیں۔ جب چیونٹیوں کی ملکہ نے 3 میل کے فاصلے پر حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں اور چیونٹیوں کی ملکہ گفتگو کرتی ہے چیونٹیوں سے، حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو سنتے ہیں، اور اللہ کریم کا قرآن فرماتا ہے کیسے سنا؟ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، چیونٹیوں کی ملکہ کی بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرانے لگے۔ جس طرح نبی اللہ کی طاقت سے سنتا ہے، اسی طرح اللہ کا ولی بھی اپنی طاقت سے نہیں سنتا، وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے سنتا ہے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے وہ دیکھتا ہے۔ میں حدیث پاک پیش کرنا چاہتا ہوں کہ مسجد نبوی شریف میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر شریف پر جمعے کے دن خطبہ دے رہے ہیں امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، اور آپ اچانک فرماتے ہیں یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ مدینہ شریف میں یہ فرماتے ہیں، اور نہامند میں ساریہ لشکر اسلام کا سپہ سالار ہے جو مدینہ منورہ سے سینکڑوں میل دور جنگ لڑ رہا ہے، اور حضرت عمر منبر پہ بیٹھ کے اس منظر کو دیکھ بھی رہے ہیں اور ان کی رہنمائی بھی فرما رہے ہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ، پہاڑ کی طرف دیکھ۔ جب حضرت ساریہ نے یہ آواز سنی تو حیران ہوئے کہ عمر فاروق تو مدینہ منورہ میں، یہاں ان کی آواز کیسی؟ جب آواز کانوں میں پڑی تو پہاڑ کی طرف متوجہ ہو کے دیکھا تو واقعی پہاڑ کی عقب پچھلی جانب سے ایک بہت بڑا لشکر جو ہے وہ حملہ آور ہو رہا تھا۔ چنانچہ آپ نے اپنی صفوں کو درست کیا اور دفاع کیا اس لشکر کا۔ جب یہ لوگ جنگ سے واپس آئے، جب خطبے کے دوران فرمایا تو سامعین کو بھی تعجب ہوا کہ ساریہ تو ہے نہامند میں سینکڑوں میل دور، اور حضرت عمر نے یہ کیا جملہ دوران خطبہ آپ نے کہہ دیا، بے موقع بے محل کہہ دیا کہ یا ساریۃ الجبل۔ جب لشکر واپس لوٹا اور صورتحال واضح ہوئی تو پھر یہ عقدہ کھلا کہ یہ بے موقع اور بے محل نہیں تھا، بلکہ بر موقع اور بر محل حضرت عمر نے فرمایا تھا یا ساریۃ الجبل۔ یہ حدیث قدسی ہے، اللہ کریم فرماتا لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل فکنت سمعہ الذی یسمع بہ۔ پھر ولی میری طاقت سے، اللہ پاک فرماتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے دیکھتا ہے۔ حضرت عمر دیکھ بھی رہے ہیں اور آپ رہنمائی بھی فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر کی یقیناً یہ کرامت ہے کہ آپ نے مدینہ شریف میں بیٹھ کر نہامند کی جنگ کو دیکھا اور رہنمائی بھی فرمائی۔ اسی طرح حضرت ساریہ کی کرامت ہے، وہ بھی مرتبہ ولایت پر فائز تھے، جبھی تو انہوں نے حضرت عمر مسجد نبوی کے ممبر پہ فرماتے ہیں اور سینکڑوں میل دور حضرت ساریہ ان کی بات کو سن رہے ہیں، تو حضرت ساریہ کی بھی کرامت ہے کیونکہ انہوں نے اپنی طاقت سے نہیں سنا تھا، اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی اور عطا کی ہوئی طاقت سے حضرت ساریہ نے سنا تھا۔ اولیاء اللہ کا یہ مقام ہے کہ حدیث شریف سے یہ معلوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ فرما رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا مظہر جو ہے وہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں۔
دیکھیے قرآن مجید گواہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا۔ سورہ آل عمران میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں اللہ کے اذن سے مردے زندہ کرتا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے، اور مردے زندہ کرنا یہ اللہ کریم کی صفت ہے۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں اللہ کے اذن سے میں مردے زندہ کرتا ہوں۔ گویا کہ اس میں راز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مردے زندہ کرنے والی صفت ہے، اس سے جب حضرت عیسیٰ متصف ہوئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر مردوں کو زندہ فرمایا، پھر مردوں کو زندہ کیا۔ نبی کا مقام تو بڑا عرفہ و اعلیٰ ہے، کوئی ولی اس وقت تک ولی نہیں بنتا جب تک اللہ کی صفات سے متصف نہ ہو۔ اس لیے غوث اعظم شہنشاہ بغداد غوث الثقلین پیران پیر دستگیر رضی اللہ عنہ نے مردے زندہ فرمائے تو یہ تعجب کی بات نہیں۔ رب کی قدرت اگر نبی سے ظاہر ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور رب کی قدرت و صرف جب ولی سے ظاہر ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء حق اہل سنت والجماعت، مرحبا مرحبا۔ قدرت رب کی ہوتی ہے، اور وہ ظاہر کبھی نبی سے ہوتی ہے، کبھی ولی سے ہوتی ہے۔ نبی سے ظاہر ہو تو معجزہ ہے، ولی سے ظاہر ہو تو کرامت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، تو یہ حضرت عیسیٰ کا معجزہ تھا، اور پیران پیر دستگیر سرکار غوث پاک شہنشاہ بغداد نے مردے زندہ کیے تو یہ غوث پاک کی کرامت تھی۔ معجزہ اور کرامت یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ظہور ہوتا ہے، اللہ کی قدرت کا ظہور ہوتا ہے، اللہ کی شان کا ظہور ہوتا ہے، اور اس کی صفات کا ظہور ہوتا ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہیں، اور کہا گیا جناب کہ عیسائی پادری کہہ رہا ہے کہ تمہارے قرآن میں ہے کہ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے، تو کیا تمہارے نبی نے بھی کوئی مردہ زندہ کیا؟ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر یہ کام میں کر کے دکھا دوں تو تم تو ہمارے نبی پاک کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ انہوں نے مردہ زندہ کیے، یہ نہیں، یہ کام تو عبد القادر کرتا ہے۔ اب عیسائی پادری قبرستان میں گئے، غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں بتاؤ کس قبر والے کو زندہ کرنا ہے؟ ایک بوسیدہ قبر کی طرف اشارہ کیا کہ اس قبر والے کو زندہ کر دیجئے۔ حضور شہنشاہ بغداد پیران پیر دستگیر غوث الثقلین شیخ و شیوخ الارض والسماء سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ پاؤں کی ٹھوکر ماری قبر والے کو، قبر شک ہوئی اور وہ مردہ سارنگی بجاتا ہوا قبر سے باہر آ گیا۔ وہ سارنگی بجاتا ہوا قبر سے باہر آیا تو جتنے عیسائی پادری اور اس کے حواری تھے سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ کہا کہ اگر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ولی کا یہ مقام اور مرتبہ ہے تو ان کے نبی کا مقام کیا ہوگا؟ یہ کام تو ان کا غلام کر رہا ہے تو ان کے آقا کا مقام کیا ہوگا؟ تو غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی یہ کرامت دیکھ کر وہ عیسائی پادری اور اس کے جتنے حواری تھے سب مسلمان ہو گئے۔ اس میں راز یہ ہے کہ اللہ کی صفات کا ولی مظہر ہوتے ہیں، اولیاء اللہ کی کرامات بڑی معروف ہیں۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ لوگوں نے حسد کیا آپ کا اور کہا کہ ان کی مسجد میں بہت رش ہوتا ہے، لوگ جاتے ہیں
تو مخالفین نے ایک شوشہ چھوڑا کہ ان کی مسجد کا جو قبلہ ہے نا اس کی سمت ٹھیک نہیں ہے. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں علی حجویری کے زمانے میں ہوتا تو ان کا مرید ہو جاتا. اتنا مقام ہے داتا گنج بخش رضی اللہ عنہ. تو آپ نے کیسے پیارے طریقے سے آپ نے فرمایا کہ آؤ اگر مسجد کے قبلے کی سمت درست نہیں ہے تو آؤ ہم سب مل کر اس سمت کو درست کرتے ہیں. جب اکٹھے ہوئے لوگ تو نماز عصر کا وقت ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ نماز پڑھ لیں بعد میں اس پہ بات کرتے ہیں. چنانچہ جب جماعت کھڑی ہوئی سرکار داتا گنج بخش شریف رضی اللہ عنہ تکبیر کہہ کے جماعت شروع فرمائی تو جتنے پیچھے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے والے تھے سب کو سامنے خانہ کعبہ نظر آ رہا ہے. یہ خانہ کعبہ شریف نظر آ رہا ہے سب کو. اور جب سلام پھیرا تو سب پاؤں میں گر گئے, سب پاؤں میں گرے اور معافی مانگی. اسی لیے تو حدیث پاک ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اتقوا بفراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست ایمانی سے ڈرو کہ جب بھی وہ دیکھتا ہے وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اللہ کا ولی اپنی طاقت سے کب دیکھتا ہے؟ یہ لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی کہ یہ کیسے ہو گیا جی, یہ کیسے ہو گیا. میں نے کہا ایسے ہوا کہ رب کی قدرت ہوتی ہے, شان رب کی ہوتی ہے, صفت اس کی ہوتی ہے. کبھی وہ نبی سے ظاہر ہوتی ہے, کبھی ولی سے ظاہر ہوتی ہے. نبی سے ظاہر ہو تو معجزہ, ولی سے ظاہر ہو تو کرامت. لیکن اچھی طرح سے سمجھ لو اگر معجزہ ہے وہ بھی اللہ کی قدرت ہے, کرامت ہے وہ بھی اللہ کی قدرت ہے, اور معجزہ یہ اللہ کی صفتوں کا ظہور ہے اور کرامت بھی اللہ کی صفتوں کا ظہور ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کو مقام عطا فرماتا ہے اور اس کی شہادت قرآن دیتا ہے. حدیث آپ کو یاد ہے نا, بخاری شریف کی حدیث قدسی. رب نے کیا فرمایا کہ جب بندہ فرضوں کی پابندی کر کے نفلوں کی کثرت کرتا ہے اللہ نے فرمایا میں اس کے کیا بن جاتا ہوں؟ کان, جن سے وہ سب بولو, جن سے, اور اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ, اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ, اور اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے. اب اللہ کی طاقت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ چار باتیں اللہ کریم نے فرمایا کنت سامع الذی یسمع بہ, فرمایا میں ولی کے کان بن جاتا ہوں جن سے سنتا ہے, آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے دیکھتا ہے, پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے, ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے. کنت یدہ التی یبطش بہا وکنت رجلہ التی یمشی بہا, میں بندے کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے چلتا ہے, بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے پکڑتا ہے, کان بن جاتا ہوں جن سے سنتا ہے, آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے میرا بندہ دیکھتا ہے. لو آؤ اب قرآن سے پوچھتے ہیں, یہ تو حدیث قدسی سے ثابت ہو گیا نا. لیکن یہ یاد رکھو کہ وہ کبھی ولی نہیں ہو سکتا جو داڑھی بالکل منڈاتا ہو, اس طرح روزانہ پھرائے اور کہتے ہیں بڑی پہنچی سرکار ہے. میں نے کہا بالکل پہنچے ہوئے ہیں, سیدھے جہنم میں پہنچے ہوئے ہیں. حضور کی سنت کا تارک کبھی ولی, سنت کا تارک کبھی ولی نہیں ہو سکتا. 1,24,000 نبی تھے اللہ والو, کوئی بھی داڑھی کے بغیر نہیں تھا. 313 315 رسول تھے, کوئی بھی داڑھی کے بغیر نہیں تھا. جب رسول اللہ کا وصال با کمال ہوا 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام تھے, ان میں سے ایک بھی داڑھی کے بغیر نہیں تھا. جتنے غوث ہوئے, قطب ہوئے, ابدال ہوئے, اولیاء اللہ ہوئے, کوئی بھی داڑھی کے بغیر نہیں تھا. سب کے سب نبی کی سنت پر عمل کرنے والے تھے. اسی طرح کوئی بے نماز کبھی ولی نہیں ہو سکتا, بے نماز کبھی ولی نہیں ہو سکتا, کیونکہ اللہ کریم نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. یہ اولیاء اللہ وہ ہیں جن کی راتیں کبھی سجدے میں, مانا عبادت ہے کہ عبادت میں ان کی راتیں گزرتی. دو قسم کی عبادتیں ہیں, ایک فرض عبادت اور ایک نفلی عبادت.
فرض عبادت سے انسان کی ذات کے اندر نور پیدا ہوتا ہے. جب بندہ مومن فرضوں کی پابندی کرتا ہے تو اس کی ذات میں نور پیدا ہوتا ہے، اور جب اللہ کا ولی بندہ مومن نفلوں کی کثرت کرتا ہے تو اس کی صفات کے اندر نور پیدا ہوتا ہے، اور یہ اللہ کی ذات میں بھی نور ہوتا ہے، ان کی صفات میں بھی نور ہوتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ بیان کر رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون فاذکرونی اذکرکم من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن. یا اللہ جگہ جگہ ان کی خوبیاں بیان کر رہا ہے. القاظمین الغیظ والعافین عن الناس، بار بار ان کے مقام مدارج بیان ہو رہے ہیں. ان کو یا اللہ بڑی شانیں تو نے عطا فرمائی، اور تیرے محبوب نے حدیث قدسی ہمیں بتائی کہ ولی کے ہاتھ، پاؤں، کان، آنکھیں رب بن جاتا ہے جن سے پکڑتا ہے، چلتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے. تو قرآن سے پوچھا کیا کبھی ایسا کسی ولی سے ظہور ہوا ہے؟ امت کے اندر تو بے شمار اولیاء اللہ سے یہ ظہور ہوا، اولیاء اللہ سے ظہور ہوا، لیکن ذرا قرآن سے بھی پوچھ لیں تاکہ ہر ایک کی تسلی ہو جائے. کم از کم انکار کرے تو قرآن کی مار تو پڑے نا اس کو، بے وقوف کو. اس لیے قرآن پیش کرتا ہوں. ذرا غور سے سنیے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا ہے. آپ فرماتے ہیں میرے درباریوں ایکم یاتینی بعرشہا، تم میں سے کون ہے جو ملکہ سبا کا تخت اٹھا کے لے آئے؟ جب آپ نے فرمایا ایک طاقتور جن کھڑا ہوا، عفریت، بہت قوی جن کھڑا ہوا. قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. وہ جن کھڑا ہوا، اس میں آتا ہوں تخت. ملک یمن میں ملکہ، ملک سبا کی ملکہ بادشاہ عورت، اس کا تخت چاہیے. جن کہتا ہے طاقتور میں لے کے آتا ہوں، مگر اتنا وقت لگاؤں گا کہ عدالت وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے لے آؤں گا. میں کچہریوں کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے میں تخت حاضر خدمت کر دوں گا. آپ نے فرمایا مجھے اس سے جلدی چاہیے، یہ تو تاخیر ہے، مجھے جلدی چاہیے. قرآن اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ جو قرآن کا انکار کرے گا کم سے کم قرآن کی مار تو پڑے نا اس کو. رب کریم نے قرآن میں اپنے محبوب ولیوں کے مقام کو بیان فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کی امت کا ایک طاقتور جن کہتا ہے کہ کچہری برخاست ہونے سے پہلے پہلے میں تخت لے آتا ہوں. آپ فرماتے ہیں مجھے جلدی چاہیے. ذرا وہ جن بیٹھ گیا. جن اس کی طاقت اتنی تھی کہ عدالت کا وقت ہونے سے پہلے لے آتا. اب سنیے جو بندہ مومن سلیمانی ولی حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا ایک ولی کھڑا ہوا جس کو اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا قال الذی عندہ علم من الکتاب. آج سگریٹ کا کش لگا کے کہتے ہیں جی او عالم دی لین ہو رہے، فقیر دی لین ہو رہے. تو قرآن نے کہا قال الذی عندہ علم من الکتاب. علم من الکتاب، جاہل نہیں تھا، اس کے پاس کتاب کا علم تھا. یہ تو سلطان العارفین بھی فرما گئے باجو علم جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو. بے علم نہ تواں خدا را شناخت، بے علم جو ہے رب کو پہچان نہیں سکتا. قال الذی عندہ علم من الکتاب. ایک آدمی کھڑا ہوا، انسان بندہ جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، سلیمانی کتاب کا. سارا علم نہیں تھا، من تغیزیہ ہے. قال الذی عندہ علم من الکتاب، کتاب میں سے کچھ تھوڑا سا علم تھا اس کے پاس، ساری کتاب کا علم.
ساری کتاب کا علم ہوتا تو خدا جانے کیا قیامت ڈھاتا. تھوڑا سا علم تھا. وہ کھڑا ہو گیا, اس نے کہا حضرت سلیمان علیہ السلام, کہتا حضور مجھے اجازت ہو میں عرض کروں؟ ہاں کہو, کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. میرے عزیز نوجوانوں, یہ اللہ کا قرآن ہے. ایک سلیمانی ولی کھڑا ہوا جس کے پاس سلیمانی کتاب کا کچھ علم تھا. اس نے کہا حضور میں لے کے آتا ہوں تخت. فرمایا وقت کتنا لگائے گا؟ کہا حضور پلک جھپکیں گے تو تخت سامنے موجود ہوگا. بس پلک جھپکیں گے تو تخت سامنے موجود ہوگا. ایک ایویں ہو گیا, میں کہ بیٹا ایویں ہو گیا جی میں رب نے قرآن میں فرمایا قال الذی عندہ علم من الکتاب. جس کے پاس تھوڑا سا علم تھا اس کا یہ حال ہے. وہ کہتا ہے حضور قبل ان یرتد الیک طرفک, میں آپ کی پلک جھپکنے سے قبل پہلے ہی تخت لے کے حاضر خدمت کر دوں گا. اب پلک جھپکنے میں وقت کتنا لگتا ہے؟ پلک جھپک کے دیکھیں کتنا وقت لگتا ہے. تو اب سنیے قرآن. جب اس نے کہا, توجہ رہے حضرات, جب یہ کہا کہ پلک جھپکنے سے پہلے میں تخت لے آؤں گا, اب اللہ کا قرآن فرماتا ہے, سن میرے بھائی رب کا قرآن. رب فرماتا ہے قرآن میں فَلَمَّا رَعَاهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ, حضرت سلیمان نے جب پلک جھپک کے دیکھا تو تخت سامنے موجود تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شان اولیاء, علماء حق اہل سنت و جماعت. ابھی سعید رحمانی آپ کو منقبت سنا رہے تھے کہ بابا نولا خضاری رحمت اللہ علیہ نے شیر اور بکری کو ایک پیالے میں پانی میں پلایا. لو جی یہ کیوں ہو گیا جی, شیر تو بکری کو کھا جاتا ہے. میں نے کہا ایسے ہو گیا جیسے قرآن نے فرمایا قال الذی عندہ علم من الکتاب. اب پلک جھپکنے کتنا وقت لگتا ہے؟ قصہ کہانی نہیں ہے. گردن مروڑ دی اللہ کریم نے ان بے وقوفوں کی تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ حدیث ضعیف ہے, قرآن کا انکار کرے. قرآن کی مار تو پڑے بے وقوف کو. رب نے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پلک جھپک کے دیکھا, وہاں سے وہ ولی غائب بھی نہیں ہوا, اور پلک جھپکی ہے تو دیکھا تخت سامنے موجود ہے. فَلَمَّا رَعَاهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ, جب دیکھا تو تخت سامنے پڑا ہے. اور اس ولی کا نام مفسرین نے عاصف بن برخیہ لکھا. میرے نوجوانوں دین سیکھو سمجھو, یہ ماہانہ درس قرآن و حدیث بھی ہے. بڑی پتے کی بات بتانے والا ہوں, زندگی کا بھروسہ نہیں. یہ باتیں شاید آپ کو کوئی بتائے یا نہ بتائے, ذہن میں بٹھا لو. اگر یہ سوال ہو کہ جناب وہاں سے وہ غائب بھی نہیں ہوا, تو نبی نے پلک جھپک کے دیکھا تخت سامنے موجود تھا. راز کیا تھا؟ اب آؤ بخاری کی حدیث کی طرف. اللہ پاک نے فرمایا لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل فکنت سمع الذی یسمع بہ کنت رجلہ التی یمشی بہا وکنت یدہ التی یبتش بہا. رب فرماتا ہے میں ولی کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے ولی چلتا ہے, میں ولی کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے پکڑتا ہے. اور کعبے کے رب کی قسم ہے, ولی تھا عاصف بن برخیہ اپنی طاقت سے تخت لے کے نہیں آیا, وہ اللہ کی طاقت سے لے کے تخت آیا ہے. اس کی اپنی ولی کی طاقت اپنی طاقت نہیں ہوتی, وہ خدائی طاقت سے دیکھتا سنتا اور پکڑتا ہے. تخت لے کے حاضر کر دی. مردوں کو زندہ کیا غوث پاک نے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے. کہا جناب یہ کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا ایسے ہوا کہ اللہ کی صفتوں سے متصف ہوئے. ولی اللہ کی صفت سے متصف ہو تو اس سے کرامت ظاہر ہوتی ہے. نبی اللہ کی صفت سے متصف ہو تو اس سے معجزہ ظاہر ہوتا ہے. تو یہ نبی اور ولی کی عظمت کا راز ہے. لیکن یہ مقام و مرتبہ ملا کیسے؟ ایسے نہیں کہ نمازوں پہ نمازیں قضا ہو رہی ہیں پرواہ نہیں ہے, اذان ہو رہی ہے پرواہ نہیں ہے. نہیں, ان کا مقام کیا ہے؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. جی
تو ان کو عبادت گزار کہا گیا۔ نماز کی پابندی کے بغیر کبھی کوئی کسی مقام پر پہنچا ہی نہیں۔ ہاں ایک مقام ہے جہاں پہنچتا ہے جہنم، وہاں پہنچتا ہے، باقی کسی مقام پر جو پہنچا، جس کو جو کمال ملا نماز سے ملا۔ میرے احمد رضا نے کہا کہ لوگوں چلے کاٹتے ہو، فرمایا نماز سے بڑھ کر کوئی چلا نہیں، مجاہدہ کرتے ہو، مجاہدہ نماز سے بڑھ کر کوئی مجاہدہ نہیں، ریاضت نماز سے بڑھ کر کوئی ریاضت نہیں ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے کمال ملے، عروج ملے، تو کعبے کے رب کی قسم ہے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ نماز، فرضوں کی پابندی اور نفلوں کی کثرت جب آدمی کرتا ہے تو اللہ اس کو مقام قرب عطا فرماتا ہے۔ آج ان کا عرس منا رہے ہیں، ان کا عرس منا رہے ہیں، اور عرس منانے کا تقاضا کیا ہے جی؟ تقاضا یہ ہے کہ آج ان کے وصال کا دن ہے، ان کی پاکیزہ زندگی دیکھیں، جو سبق دے گئے ہمیں، جو ہمیں تعلیم دے گئے، یہ نہیں کہا کہ تمہارے حصے دیا نمازہ میں پڑھ چھڑیے۔ مرید ہونے کا فائدہ کیا جو متھے رگڑنے تھے جی؟ تو تمہارے حصے کی نمازیں تو ہم پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا حضرت جی ٹائم ہو گیا نماز کا، چلو مسجد میں نماز پڑھے، کہتے اسی دل دی نماز پڑھنے، تسی جاؤ پڑھاؤ۔ ہاں ساڑی ہر ویلے تے مولوی دی 5 ویلے، ساڑی ہر ویلے۔ ہر ویلے کا مطلب ہے کہ چھٹی، نماز کی بھی چھٹی، روزے کی بھی چھٹی۔ یہ دین سے بغاوت اور گمراہی ہے۔ اصل دین جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا، حضور کا مقام کیا ہے، اور حضور سے بڑھ کر کوئی کسی کو قرب حاصل ہوا ہے، لیکن ان کا مقام کیا ہے؟ ساری ساری رات مصلی پہ کھڑے ہیں، پاؤں پہ ورم آ گیا۔ تو کہتا ہے میرا پیر جی دل دی نماز پڑھتا ہے، تو یہ مسئلہ حضور کو سمجھ نہیں آئی کہ دل کی نماز ہی پڑھ لیں؟ جب قرآن پڑھا تو اتنا سرکار رات بھر مصلی پہ ہیں کہ حضور کے دونوں پاؤں پر ورم آ گیا، دونوں پاؤں متورم ہو گئے۔ حدیث پاک میں ہے حتیٰ کا تورمت قدمہ ہو، ایک قدم بھی نہیں، دونوں قدم عبادت کی وجہ سے، بندگی کی وجہ سے، ریاضت کی وجہ سے، رات بھر رکوع قیام سجدوں کی وجہ سے پیارے مصطفیٰ کے دونوں پاؤں پر ورم آ گیا۔ حتیٰ قد تورمت قدمہ ہو، ورم آ گیا۔ رب نے فرمایا طٰہٰ ما انزلنا الیک القرآن لتشقیٰ، اے پیارے محبوب یہ آپ کے پاؤں پر آنے والا ورم وہ دیکھ رہا ہوں۔ پیارے میں نے قرآن اس لیے تو نہیں اتارا تھا کہ تو مشقت میں پڑ جائے، اس لیے قرآن نہیں اتارا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین عرض کرتے حضور آپ رات بھر عبادت کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے آپ کو کتنی عظمت عطا فرمائی ہیں، آپ کی قسمیں قرآن میں کھائی ہیں، کہیں حضور کے مکھڑے کی قسم کھائی والضحیٰ، کہیں محبوب کی زلفوں کی قسم فرمائی واللیل، سیاہ رات کی طرح پھیلی ہوئی تیری زلفوں کی قسم ہے۔ محبوب اتنی عظمتیں دی ہیں، پھر آپ اتنی عبادت کرتے ہیں کہ پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں۔ سنیے سرکار کیا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ اگر رب نے میرے اوپر اتنی کرم نوازیاں کی ہیں تم کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اے غلامان مصطفیٰ اگر تمہارے آقا کی عبادت گزاریوں کا کی عالم ہے، اولیاء اللہ کا عرس منانے والوں ان کی تعلیمات کو اپنانا ہوگا کہ وہ آج اپنے مزار میں لیٹے ہوئے ہیں تو یہ مقام ملا، ان کے دن بھی اللہ کی یاد کے اندر بسر ہوئے، ان کی راتیں بھی اللہ کی یاد کے اندر بسر ہوئے، یہ مقام ان کو ملا۔ فرمایا الا ان اولیاء اللہ، یہ اللہ کے ولی، کوئی خوف نہیں۔ حاضرین محترم یہ ان کا راز ہے، یہ دنیا میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور جب دنیا سے جاتے ہیں تو آج غوث پاک کا بھی دن منا رہے ہو، بڑی 11ویں شریف ہے عرس غوث اعظم، عرس سیدنا ابو الخیر نولک ہزاری رحمت اللہ علیہ منا رہے ہو، کیوں؟ آج اللہ کا وعدہ پورا ہو رہا ہے، اور جتنے لوگ آئے ہو خوش قسمت ہو، رب نے اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے تمہیں چن لیا ہے، تمہیں چن لیا ہے۔ فرمایا
فَاذْكُرُونِي فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ رب فرماتا تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کروں۔ اور جنہوں نے رب کا ذکر کیا، آج چاہتی ہو ان کا عرس مناتے ہو، ان کی محبت ہے تو ڈھول ڈھمکے سے یہ مقام نہیں، یہ مقام ملے گا کب؟ جب ان کے راستے پر چلو گے۔ جن کاموں سے ابو الخیر نولک ہزاری کو محبت تھی ان چیزوں سے محبت کرو، جن سے وہ نفرت کرتے تھے ان سے نفرت کرو، یہ عرس کا پیغام ہے۔ ایسا کرو گے تو ان کی روح پاک خوش ہو جائے گی۔ بزرگوں کی روح کو خوش کرنا چاہیے یا ناراض کرنا چاہیے؟ عرس منانا ہے تو مقصد تو یہ ہے کہ اللہ کے ولی راضی ہو جائیں، کہ وہ ناراض ہو جائیں۔ وہ کہے یہ بے وقوف کس دھیان لگے ہوئے ہیں، یہ تو میرا مشن ہی نہیں، یہ تو میری لائن ہی نہیں جو کر رہے ہو۔ میری لائن تو ہے مسجد، میری لائن ہے نماز، میری لائن ہے تقوی، میری لائن ہے پرہیزگاری۔ اور جو اس راستے پہ چل کے آئے گا وہ اپنی روح مبارک حضرت سید ابو الخیر روح پاک خوش، غوث پاک کی روح خوش ہوگی۔ اور پھر غوث پاک فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم التشالی، میں اللہ کی ساری کائنات کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ پر رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ پھر غوث پاک بھی تیرے قیامت کے دن شفیع بنیں گے، ابو الخیر نولک ہزاری بھی۔ ان کو راضی کرنا ہے تو نمازی بنو، ان کو راضی کرنا ہے تو وہ کام کرو جو ان کو پسند تھے، گویا ان کی رضا کے متلاشی ہیں۔ اور یہ اولیاء اللہ کی عظمت کا راز ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کروں گا۔ جتنے لوگ اس میں آئے ہو، محفل میں بیٹھے ہو، خوش قسمت ہو، رب نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے۔ میرا ذکر کرنے والوں میں تمہارے چرچے کروں گا، اور ان کے چرچے کرنے کے لیے رب نے آپ کا انتخاب کر لیا۔ اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے۔ وقت اتنا ہی تھا، ابھی نماز کا بھی ٹائم ہے، 5 منٹ اوپر ہو گئے، اذان ہوگی، سنتیں پڑھیں گے انشاءاللہ، پھر نماز عشاء با جماعت، بعد میں حلقہ ذکر ہوگا، اللہ کریم کے ذکر کا حلقہ، اور پھر ختم شریف پڑھا جائے گا، اور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بڑی 11ویں شریف حضرت سید ابو الخیر نولک ہزاری رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں ہدیہ اور نذرانہ پیش کیا جائے گا۔ دعا کے بعد لنگر تقسیم ہوگا۔ آخر تک نہایت اطمینان سے محفل میں شریک رہیے۔ اب اذان ہوتی ہے، اذان کے فوراً بعد سنتیں پڑھ کے با جماعت پڑھیں نماز عشاء، اور بعد میں انشاءاللہ ذکر کی محفل میں شریک ہوں، اور ختم شریف میں اور لنگر میں شریک ہو کے جائیں۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔